السلام علیکم میں یوٹیوب کی فیملی، امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اللہ کے فضل سے میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں۔ آج میں اپنا ولاگس کا سٹارٹ کر رہی تھی، دن کے تقریباً 10 بجے کا ٹائم تھا اور گھر کے کاموں سے جیسے میں فری ہوئی ہوں تو میں نے کہا چلو میں آپ سے گپ شپ بھی لگا لوں گی اور تھوڑی سی گھر کی تفصیلی صفائی بھی کر لیں گے۔ میری کزن کی ہو گئی تھی ڈیتھ، تو ہم لوگ وہیں گئے ہوئے تھے 5 دن کے لیے۔ جب میں واپس آئی ہوں تو گھر اتنا زیادہ ڈرٹی ہو رہا تھا تو میں نے کہا چلو گھر کی تفصیل سے صفائی بھی کر لیتے ہیں، آج پتہ نہیں سے کیا ہو گئی ہے اور آپ سے گپ شپ بھی ہو جائے گی۔ جیسے کہ آج آپ نے میرے ٹائٹل پڑھا ہے کہ میرے ہسبینڈ مجھ سے دوسری شادی کی اجازت مانگ رہی ہیں، تو آج میں آپ لوگوں سے اپنی زندگی کی حقیقت شیئر کروں گی، تو شاید یہ 2 پارٹس میں بھی ہو سکتی ہے۔ انشاءاللہ اگر کچھ رہ جاتا تو پھر میں اپنے نیکسٹ ولاگس میں اس کا پارٹ کلیئر کر دوں گی۔ میری شادی کو 5 سال ہو گئے تھے اور میں ابھی تک کوئی بھی اولاد نہیں دے سکی اپنے ہسبینڈ کو، تو میرے ہسبینڈ کے گھر والے اسے فورس کرنے لگے کہ نہیں بس اب دوسری شادی کر لو، تو میرے ہسبینڈ نے بھی کافی سوچا تو پھر بعد میں انہوں نے بھی شادی کے لیے رضامندی دے دی کہ ہاں بھئی مجھے دوسری شادی کرنی ہے۔ میں نے اپنے ہسبینڈ کی بہت ہی زیادہ منت کی کہ نہیں آپ دوسری شادی نہ کریں، ہو جائے کہ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں، لیکن انہوں نے ضد پکڑ لی کہ نہیں میں نے دوسری شادی کرنی ہے۔ میں اپنے ہسبینڈ کے پاؤں پکڑے، اپنے گھر سسرال والوں کی منتیں کیں، ایک بندے کے پاؤں پکڑے کہ نہیں بس آپ میرے ہسبینڈ کی دوسری شادی نہ کریں۔ بھئی اولاد تو مرد کے نصیب میں ہو جائے گی، لیکن بس ان لوگوں کو جلدی تھی اپنے بیٹے کی دوسری شادی کرنے کی، تو بس میں کیا کرتی، ظاہر ہے میں مجبور ہو گئی اور میرے ہسبینڈ نے شادی کر لی۔ وہ بہت زیادہ خوش تھے، اس کے گھر والے بہت زیادہ خوش تھے، مجبوراً مجھے بھی اپنے فیس پہ اسمائل دینی پڑی کہ بھئی ہاں بس میں بھئی ظاہر ہے عورت نے ہی کمپرومائز کرنا ہوتا ہے، تو یہاں بھی میں نے ہی کمپرومائز کیا اور اپنے ہسبینڈ کی شادی میں شرکت کی۔ شادی کی رات میں ان کی روم کے باہر بیٹھی رہی رات سے صبح تک، اور مجھے ایسا لگتا تھا کہ وہ رات بہت ہی زیادہ لمبی رات ہے۔ دن اس طرح گزرتے گئے اور میرے ہسبینڈ اپنی دوسری وائف کے ساتھ بہت زیادہ خوش تھے، تو میں ان کو دیکھ کے ڈپریشن میں چلی گئی، تو میرے ہسبینڈ نے میرے امی ابو کو فون کر کے انہیں کہا کہ آئیں اور آپ اپنی بیٹی کو کچھ عرصے کے لیے گھر لے جائیں، اور مجھے میرے میکے بھیج دیا گیا۔ 1 سال تک میں اپنے سسرال میں رہی، 1 سال تک میں اپنے میکے میں رہی۔ میرے ہسبینڈ نے پلٹ کے بھی میرا پتہ نہیں کیا کہ بھئی میں کیسی ہوں، کس حال میں ہوں، جیتی ہوں یا مر گئی ہوں۔ اس نے میری بالکل بھی پرواہ نہیں کی، چھوڑ دیا مجھے میرے حال پہ۔ پھر کچھ عرصے بعد مجھے پتہ چلا کہ میرے ہسبینڈ کے یہاں اللہ تعالیٰ نے 2 جڑوا بچوں کی پیدائش کی ہے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، تو پھر ان کو ایک عدد نکرانے کی ضرورت پڑ گئی۔ جب انہیں پھر میرا خیال آیا کہ چلو اس طرح مفت کی ایک نکرانی مل جائے گی تو چلے چل کے سے لے آتے ہیں، پھر میرے ہسبینڈ آئے مجھے لے کے گئے، اور میں ہر چیز میرے والدین نے مجھے منع کیا کہ بھئی آپ نہ جاؤ، آپ اس کے بچے پالنے کے لیے جا رہی ہو، جس شخص نے پلٹ کے تمہارا 1 سال تک بھی پتہ نہیں کیا تو تم اسی کی خاطر گھر بار اپنے والدین چھوڑ کے جا رہی ہو۔ لیکن میں نے اپنے والدین کی ایک بھی نہیں سنی اور میں چلی گئی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، اور میں دن رات ایک کر کے میں نے ان کی خدمت کی، اپنی یعنی کہ سوتن کی، اپنے ہسبینڈ کی۔ میرے ہسبینڈ مجھ سے بالکل بھی بات نہیں کرتے تھے، نہ میری طرف دیکھتے تھے، نہ ہی مجھ سے مخاطب ہوتے تھے، تو بس میں دن رات ان کی خدمت پہ مامور رہی اور میرے دن رات ایسے ہی گزرتے گئے، اور مجھے رہنے کے لیے ایک چھوٹا اسٹور نما کمرہ دیا گیا جس میں اپنی زندگی کے باقی بچے دن بھی میں گزار رہی تھی۔ ایسے کرتے کرتے بچے تھوڑے سے بڑے ہو گئے، 3 سے 4 سال کے ہو گئے، تو ایک دن میرے ہسبینڈ اپنی وائف اور اپنے بچوں کے ساتھ کہیں باہر گئے ہوئے تھے، تو ان کا روڈ ایکسیڈنٹ میں
روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ روڈ ایکسیڈنٹ میں میرے ہسبینڈ تو بچ گئے، لیکن ان کی مسز اور ان کے بچے وغیرہ اس دنیا میں نہیں رہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مصلحت، اللہ تعالیٰ کی راز کہ وہ انسان کی لائف کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں، کسی کو اس چیز کا بالکل بھی پتہ نہیں ہوتا۔ تو میرے ہسبینڈ پھر واپس اپنی روٹین پہ آ گئے، انہوں نے مجھ سے بات چیت کرنا شروع کر دی، لیکن جب وہ میرے قریب آنا شروع ہوئے تو مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگا۔ مجھے اس کے پاس آنا اچھا نہیں لگ رہا تھا، پر میں کیا کر سکتی تھی، مجبور تھی، اپنے پاس آنے سے منع نہیں کر سکتی تھی۔ مرد آخر مرد ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر ہی لیتا ہے۔ لیکن مجھے اپنی جگہ پر آنے کے لیے ٹائم لگا اور ہم دوبارہ ایک جیسے ہو گئے، پہلے جیسے رہنے لگے۔ وقت گزرتا رہا، اب میں نے دوبارہ اپنے آپ پہ توجہ دینا شروع کر دی، ہر وقت بند سمجھ کے رہتی تھی، اور اس طرح وقت گزرتا رہا۔ میں نے پرانی ساری باتیں بھلا دی تھیں، یہاں تک کہ میں نے اس سے کوئی گلہ شکوہ تک نہیں کیا کہ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا میں سب کچھ بھول چکی تھی، جس نے میرے ساتھ جو بھی کیا میں سب کچھ بھلا کر، سب کو معاف کر چکی تھی۔ وقت کچھ اور گزرا اور مجھے وقت کے گزرنے کا پتہ بھی نہیں چلا۔ آج ہمیں ایک ساتھ رہتے ہوئے 1 سال 4 مہینے اور 10 دن ہو گئے ہیں۔ میری خوشیوں کو پھر کسی کی نظر کھا گئی اور ہمارے گھر میں ان کی تیسری شادی کی بات گردش کرنے لگ گئی، اور میں پھر پریشان رہنے لگ گئی، اور اس کے گھر والوں نے اسے تیسری شادی کے لیے منا لیا۔ لیکن اس بار میں نے اسے پھر منع کر دیا کہ نہیں، آپ نے تیسری شادی نہیں کرنی، لیکن وہ بضد تھے کہ نہیں، میں نے کرنی ہی کرنی ہے۔ میں اس کے پھر پاؤں میں بیٹھ گئی، اسی گھر والوں کی پھر منتیں تلنے کی کہ نہیں، خدا کے لیے اس کی تیسری شادی مت کریں، لیکن اس نے میری ایک نہیں سنی۔ میں نے پوری رات بیٹھ کر روتے میں گزار دی، لیکن اس شخص کو مجھ پہ بالکل بھی رحم نہیں آیا۔ آخر کار شادی کا دن ہی قریب آ گیا۔ اس کے لیے تو خوشی کا دن تھا، لیکن میرے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا کہ ایک بار پھر میں کہاں چلی گئی ہوں، ایک بار پھر اس شخص نے مجھے پیچھے کر دی ہے، ایک بار پھر اس شخص نے میری خدمت کو پس پشت ڈال دیا کہ نہیں، وہ اپنی لائف کو ایک مرتبہ پھر آگے لے کے چل پڑا۔ تو پھر اس نے تیسری شادی کر لی اور وہ اپنی لائف میں پھر سے خوش رہنے لگ گیا، اور میں پھر سے اداس رہنے لگ گئی۔ میرا یہ سٹوری کا فرسٹ پارٹ تھا، سیکنڈ پارٹ انشاءاللہ اگلے ولاگس میں